میرا عنوان آج خواتین اسلام کے تعلق سے ہے۔ شروع میں کچھ باتیں دوسری سماعت کر لیجیے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ، آپ ابوا کی پہاڑی پر جب اپنی زندگی کے آخری مرحلے کو فیل کر رہی تھیں، اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ننھی سی عمر میں آپ کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیٹا اب میں انتقال کرنے والی ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو زندہ ہوا اسے مرنا ہے، جو نئی چیز ہے اسے پرانا ہونا ہے۔ گھبرانا نہیں، حوصلہ رکھنا۔ اور میں ایسے ہی دنیا سے نہیں جا رہی ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نبی آخر الزمان کی نعمت دنیا کو دے کے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تمہارے ذریعے قیامت تک لوگ ہدایت یاب ہوں گے، اور تمہارے ذکر میں میرا ذکر قیامت تک کے لوگ سنتے رہیں گے۔ حضرت آمینہ کیا فرما رہی ہیں؟ میں خیر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں نعمت کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ آج قوم مسلم کی نادان لڑکی، کیا ماں باپ شادی نہیں کرتے؟ جب وہ وقت آتا، سب سے بڑی مجبوری تو یہاں پر یہ ہے کہ 18 سال کی پابندی ہے، ورنہ جنتی زیور کے اندر علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تورات شریف کا حوالہ مشکات شریف سے نقل کر رہے ہیں کہ جس کی بیٹی 12 برس کی ہو گئی، اس نے اس کا نکاح نہیں کیا، اور اگر وہ بدکاری میں ملوث ہوئی تو اس کا وبال گھر والوں پر بھی آئے گا۔ ہمارے علماء کو ہماری قوم کی بیٹیوں کی کتنی فکر تھی، وہ اس وقت نقل کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کے بالغ ہونے کی عمر 9 سے 12 سال کی ہے، لڑکوں کے بالغ ہونے کی عمر 12 سے 15 سال کی ہے۔ بچی 9 سال میں بھی بالغ ہو سکتی ہے، 10، 11، 12 میں بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب کے دل میں میری قوم کی بیٹیوں تمہارا درد کتنا تھا۔ فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو ایسے اخبار نہ پڑھنے دو جس میں بے حیائی کی خبریں ہوتی ہیں، بے حیائی والی تصاویر ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو ایسے ناول نہ پڑھنے دو جو بے حیائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو خراب کردار والی عورتوں کی صحبت سے بچاؤ۔ اس وقت ٹی وی نہیں تھا، اس وقت سنیما گھر نہیں تھا، اس وقت وہ نصیحت فرما رہے تھے کہ اپنی بچیوں کی دینی تربیت کرو۔ فرماتے ہیں بچی جیسے ہی کچھ سوجھ بوجھ والی ہو جائے، سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام پڑھاؤ، اسے کلمہ پڑھاؤ، اور سمجھدار ہو جائے تو اسے قرآن کی تعلیم دلواؤ، اور بڑی ہو جائے تو اسے پاکی ناپاکی کے مسائل سمجھاؤ، اور جب وہ بڑی ہو جائے تو مزید دینی تعلیم کی جو اسے ضرورت ہے وہ تعلیم اسے دو۔ آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، یہ میرا وجدان کہتا ہے۔ نیپا نگر میں بیان کے لیے گیا، بیان شروع کیا میں نے، تھوڑے سے لوگ، بیان ختم ہونے کے قریب آنے والا تھا، پوری مسجد بھر گئی۔ میں نے کہا میں اپنے دل میں درد لے کر کے آیا۔ آپ کے یہاں کا کیس برہان پور میں آیا تھا، لڑکی نے نانا کو پہچاننے سے انکار کر دی، میں نہیں پہچانتی، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انتظامیہ نے کہا جب آپ کو پہچانتی نہیں تو ہم آپ کے حوالے کیسے کریں اسے؟ میں نے کہا وہ باپ جس کی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، وہ خود اسلام کی قدر و قیمت اپنے دل میں اس طور پہ نہیں رکھتا ہوگا جس طور پر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو
ماڈرن ایجوکیشن تو دلوایا ہوگا لیکن اپنی بیٹی کو قرآن نہیں پڑھایا ہوگا. قرآن پڑھایا ہوگا تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی تاکید نہیں کی ہوگی. اپنی بیٹی کو اس نے نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کی ہوگی, نماز کا عادی نہیں بنایا ہوگا. اگر وہ بچی قرآن پڑھتی, ابھی مولانا فاروق برکاتی صاحب قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے, اگر وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہوتی اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھی ہوتی تو اپنے ایمانی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے بھلا وہ لڑکی مرتد ہو سکتی تھی؟ باپ کے غافل ہونے کی, غفلت کی بلا بیٹی پر آ رہی ہے, اور یہ بلا بیٹی تک کے نہیں, اب ماں باپ اور غافل لوگوں پر بھی منڈلا رہی ہے. تو میرے عزیز, ماں باپ تو شادی کی فکر میں رہتے ہی ہیں, رشتہ کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہی ہیں, گورنمنٹ کی 18 سال کی پابندی کی وجہ سے انتظار کرتے ہیں, اور اسی بیچ میں یہ حادثات ہو جا رہے ہیں. کہیں کہیں آدھار کارڈ کو اپڈیٹ کروا رہے ہیں, کم عمر کے اندر لڑکی اپڈیٹ کروا رہی ہے, اور معاذ اللہ رب العالمین یہ حادثہ رونما ہو جا رہا ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آخر اس کی روک تھام ہم کیسے کریں. آج اس جلسے کے ذریعے بھی, لاک ڈاؤن کے پہلے والے پروگرام میں بھی, محرم میں جو پروگرام ہوا اس میں بھی میں نے اس موضوع کے اوپر اپنا درد دل بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی بیٹیوں کی آنکھ کھول دے, ان کے ماں باپ جاگ جائیں, ان کی بیٹیوں پر حملے سے پہلے اپنی بیٹی کے ایمان کی سیفٹی کر لیں, حفاظت کی فکر کر لیں. کیسی محبت بیٹی سے, سلاتے ہیں چھاؤں میں, دھوپ آ جاتی ہے ماں تڑپ جاتی ہے, چھاؤں میں کرتی ہے بیٹی کو. بیٹیوں کے بارے میں فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں, بیٹیاں جہنم سے آڑ بننے والی ہیں. آج وہی بیٹی نہیں دیکھ رہی ہے کہ میری ماں نے جگر کا خون پلا پلا کے مجھے پالا ہے, میرے باپ نے سر کے پسینے کو ایڑی تک بہا کے حق حلال کمائی کھلا کے مجھے پرورش کیا ہے, کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا ہے. تو یہاں پر جو اس نے بھیجا تھا ان کے مقاصد بظاہر نیک ہوتے ہیں. ہماری بچی ڈاکٹر بن جائے گی, سیزر سے روکے گی, نارمل ڈیلیوری مسلمان عورتوں کی کروائے گی. ہماری بچی IPS افسر بنے گی, وکیل بنے گی, ٹیچر بنے گی, لیکچرر بنے گی, قوم کو سہارا دے گی, قوم کو سپورٹ کرے گی, قوم کو پرموٹ کرے گی. ان نیک مقاصد کی وجہ سے بھیجتے ہیں. ان کا مقصد بظاہر برا نہیں ہوتا ہے, لیکن شیطان نے دیکھ لیا کہ شکار گاہ آج کی مخلوط تعلیم گاہیں ہیں. کو ایجوکیشن والے جو سینٹر ہیں وہی وہ شکار گاہ ہیں ہمارے لیے, جہاں ہمیں ہمارا شکار آسانی سے مل سکتا ہے. وہ وہیں پر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر شکار کے جال پھیلائے ہوئے ہیں. اگر آج ہم نے اپنی بیٹی کو اسلام کی تعلیم نہیں دی, قرآن کی تعلیم نہیں دی, آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, آخرت کی زندگی ہی پائیدار زندگی ہے, یہ اسے نہیں سمجھایا تو آخر ہماری بچی پر اگر شیطان کی طرف سے حملہ ہوا تو وہ کیسے بچے گی؟ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرما رہی ہیں؟ میں خیر دے کے جا رہی ہوں, میں دنیا کو نعمت دے کے جا رہی ہوں. اے میری بیٹی, تیرے ماں باپ تیرا صحرا اس کے سر باندھنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے. سبحان اللہ. تیرے باپ تیرا رشتہ وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کا نور ہے, جن کے دلوں میں اللہ و رسول کی محبت ہے. وہ شوہر تجھے دینا چاہتے ہیں جو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے کے جانے والا ہوگا. اے میری نادان بیٹی, وقت کا انتظار کر, اپنے ماں باپ کے احسانات کی قدر کر. میرے امام فرماتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اے رضا, ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. جب وہ گھڑی آئے گی, چہرے کی کلیاں کھلیں گی, کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی ہے. پھر وہ شادی ایسی شادی ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین اس شادی پر پورا خاندان, پورا محلہ, پورا معاشرہ خوشیاں منائے گا, دل سے مبارکباد دے گا. اور اس میں اصل مبارکباد یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے اور اس سے قیامت تک اہل سنت کے عقیدے پر چلنے والی نسل پیدا فرمائے.
سیدہ خاتون جنت کیا سیدہ آمینہ کیا فرما رہی ہیں؟ میں خیر دے کے جا رہی ہوں، مجھے کوئی ملال نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں انتقال کرنے والی ہوں، اس لیے کہ میں ایسے تھوڑی جا رہی ہوں، میں محمد الرسول اللہ کو دنیا کو دے کے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اے میری قوم کی بیٹی، تیرا باپ جب مسلمان کے ساتھ میں تیرا رشتہ کرے گا تو تیری کوکھ سے جو اولاد جنم لے گی وہ تیرے لیے ثواب جاریہ ہوگی، اور اگر تو نے نادانی میں، جلد بازی میں اگر اپنا قدم جہنم کی طرف بڑھا دیا اور قرآن و حدیث کے ارشادات کو پس پشت ڈال کر تو نے اگر جیون ساتھی کو چنا، یہاں پر بھی مسلمان آزاد نہیں ہیں، دوستی کرنے تک کے مسلمان کو پابند کر دیا گیا کہ دوستی کرو تو اپنے دوست کے دین کو دیکھ لو۔ کیوں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوستی کرنے میں دین کو دیکھنے کا حکم ہے، تو رشتہ کرنے میں کس قدر تاکید ہوگی کہ جہاں رشتہ ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا غلام ہے یا نہیں ہے، جہاں ہم بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں وہ سیدہ خاتون جنت کی کنیز ہے یا نہیں ہے۔ تو رشتے میں سب سے پہلے دین کو دیکھنے کی تاکید کی گئی ہے، دین ہو تو رشتہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو رشتہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نادان لڑکیاں اپنی آنکھ کھولیں، اپنے سماج کو رسوا نہ کریں، اپنے ماں باپ کی گردن کو شرم سے نیچا نہ کریں، اور ابھی وقت باقی ہے، توبہ کر لینے کے بعد، پلٹ کے آ جانے کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول فرما لے اور اس شرک سے سچی توبہ ہو جائے، شرک والوں سے مکمل طور سے علیحدگی ہو جائے، مسلمانوں میں رہنا سہنا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس عظیم، اس بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ تجدید ایمان کی بھی کوشش کرنی ہے آپ کو، عزت گئی وہ تو واپس نہیں آ سکتی۔ پرانے بڑے بوڑھے سمجھاتے تھے بیٹیوں کو نصیحت کرنے میں، کیا حیا تھی ان کے اندر، بولتے تھے بیٹی یہ کانچ کا گلاس ہے، اگر اس میں بال پڑ گیا نا تب یہ بال کسی چیز سے جوڑ نہیں سکتا ہے، یہ پھٹار جو ہو گئی، یہ بال پڑ گیا، اب یہ پھٹار دور نہیں ہوگی، کوئی چیز اسے جوڑ نہیں سکتی ہے، تو تمہاری عصمت، تمہاری عفت اس شیشے سے زیادہ نازک ہے، ایسی پاکیزہ ہے، ایسا چمکدار قیمتی ہیرا ہے کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ وہ ایسی تعلیم دیتے تھے، بچیاں حیا کے ساتھ بالغ ہونے کے بعد زندگی گزارنے میں کامیاب رہتی تھیں، اپنے وقت میں ان کے رشتے ہو جاتے تھے۔ لیکن آج اگر حادثہ ہو ہی گیا تو عزت تو گئی، ایمان بظاہر گیا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ خدا اس نادان لڑکی کو توبہ کرا کے مسلمان بنا سکتا ہو تو کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ سے نجات عطا فرما کر اس کی سچی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حالات آج ہمارے سامنے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں، ظلم و ستم کے اعتبار سے، جیسے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرات صحابہ کرام پر آئے تھے، صحابیات پر آئے تھے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت اغلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہیں اور آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے، حالات چاروں طرف سے مخالف تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ہماری مقدس ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ڈھارس دیتی ہیں، اے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم، آپ تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں، آپ دل برداشتہ مت ہونا، اللہ کریم آپ کو غالب فاتح مظفر منصور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے، شوہر کو دین پر قائم رہنے میں مدد دے، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے بیوی کو دین پر قائم رہنے میں مدد دے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیوی، ہماری مقدس ماں ہیں۔ کو ایجوکیشن اور مخلوط تعلیم گاہوں اور ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لپکنے والوں، یہ کوالیفیکیشن دنیا تک کے فائدہ دے گا۔ آنکھ بند ہونے کے بعد اس ماڈرن ایجوکیشن سے نہ تمہاری بیٹی کو کوئی نفع ملے گا، نہ اس کی اولاد کو ملے گا، نہ تمہیں ملے گا۔ دنیا کا فائدہ عیش و آرام کی صورت میں مل سکتا ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کریم آقا فرماتے ہیں، اے لوگو میرے بعد حمیرہ سے آدھا دین سیکھ لینا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ عورتیں دین نہیں سیکھ سکتی، دین کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتی؟ اللہ اکبر، میں نے پڑھا تو دنگ رہ گیا کہ احادیث مبارکہ کی روایت میں صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سب سے زائد ہے۔ 5374 حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی، اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد اگر صحابیات میں کسی کی کثیر روایت کا تذکرہ آتا ہے تو ہماری مقدس ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں، جنہوں نے 2210 احادیث کریمہ روایت فرمائی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو کیا تمہاری بیٹی عالمہ نہیں بن سکتی، فاضلہ نہیں بن سکتی، قاریہ نہیں بن سکتی ہے، مبلغہ نہیں بن سکتی ہے؟ ارے کچھ نہیں بنے گی، سچی مومنہ تو بن جائے گی، سچی مسلمہ تو بن جائے گی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا تو سیکھ لے گی، اپنی بیٹی کے ایمان کی حفاظت کرنا تو سیکھ لے گی۔ مسلمانوں، ان مخلوط تعلیم گاہوں سے اس وقت اجتناب کرنے ہی میں بھلائی ہے، چونکہ حملہ ایمان پر ہے۔ تم دنیا کے مستقبل کے عیش و آرام کے لیے ان کو ماڈرن ایجوکیشن کے لیے کالج بھیجتے ہو، یونیورسٹی میں بھیجتے ہو، لیکن یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ زندگی خواب جیسی ہے، لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، جب موت آئے گی تب بیدار ہوں گے۔ تو اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، تو وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، آدمی کیسی نادانی کرتا ہے جو زندگی ختم ہونے والی ہے اس کے لیے سر کا پسینہ ایڑی تک کے بہا کے لاتا ہے، حلال روزی کمانے میں ہلاکان ہو جاتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور وہ آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس زندگی کی کبھی فکر نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز اور ہماری ماؤں بہنوں، آخرت کی زندگی کی فکر کرو۔ وہ آخرت آباد ہوئی تو تم کامیاب ہو گئی، اور وہ آخرت اگر برباد ہو گئی تو تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی باندی تھی۔ ابتدائے اسلام کے اندر صحابیات پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضرت لبینہ کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، لیکن حضرت لبینہ نہیں تھکتی تھی، بلکہ سینہ تان کے عمر فاروق اعظم سے کہتی تھی، اے عمر تم جتنا مارنا چاہو مجھے مار لو، لیکن سنو اگر تم اللہ کے سچے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو میرا رب ضرور تم سے انتقام لے گا۔ مسلمانوں کلیجہ دیکھو، عورت ذات ہیں لیکن مار کھا کر کے استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہیں۔ حضرت زنیرہ ہیں، انہیں بھی یہ بھی باندھی تھیں، ان کے کافر مالک نے اس قدر مارا آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تانا دینے لگے دشمن، تم نے لات و عزا کو چھوڑ دیا اس لیے تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی؟ فرماتی نہیں، میرے رب کی مرضی تھی، اگر میرا رب چاہے گا تو مجھے پھر روشنی عطا فرما دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین کا تانا سنا، آقا کریم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا زنیرہ کی آنکھوں کو روشن فرما دے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کی گئی بھی روشنی واپس کر دی۔ یہ ہے استقامت کی برکت۔ آج ہماری مائیں بہنیں اگر دین و سنیت پر قائم رہیں گی
دنیا کی زندگی اگر غریبی میں بھی کٹ جائے، مفلسی میں بھی کٹ جائے، تنگ دستی میں بھی کٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت کی بہاریں ضرور عطا فرمائے گا۔ جنتی زیور کتاب کا ہماری ماؤں بہنوں کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب نے کئی روایتیں اس طرح کی ذکر کی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان بیٹیوں کے اندر استقامت کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو گشت فرما رہے ہیں۔ آپ کی عادت تھی خیر خواہی کے لیے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کسی پر ظلم تو نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک مکان میں چراغ جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے اور رات کا آخری پہر ہے۔ آپ کو تجسس ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ رات کے آخری پہر میں لوگ چراغ بجھا دیتے ہیں، یہاں چراغ جل رہا ہے۔ قریب جب ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ضعیفہ صحابیہ چرخے پر سوت کاٹ رہی ہیں اور ناز شریف کے اشعار پڑھ رہی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر پاک لوگوں کا درود ہو۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد۔ اے میرے آقا آپ پر پاک لوگوں کا درود ہو، اچھے لوگ ہی آپ پر درود بھیجا کرتے ہیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ رات کو قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کو قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور صبح کے وقت اپنی امت کے لیے آنسو بہا کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ اے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، موت کئی وجوہات سے آتی ہے، میں نہیں جانتی مجھ کو موت کس وجہ سے آئے گی، کب آئے گی۔ میں اس وقت تک کہ اے میرے آقا آپ کی ملاقات کے لیے تڑپتی رہوں گی۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت مجھے اور آپ کو اکٹھا کر دے گی؟ کیا مجھے اس وقت تک کے تڑپتے رہنا پڑے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم دروازے کی دہلیز کے باہر سے اشعار سن رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دروازے پہ آ کے روتے ہوئے دستک دیتے ہیں۔ وہ بوڑھی صحابی عرض کرتی ہیں، کون ہیں؟ فرماتے ہیں عمر بن خطاب۔ عرض کرتی ہیں کہ تم نے میری نعت خوانی میں کیوں خلل کر دیا؟ میں تو اپنے کریم آقا کو یاد کر رہی تھی، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں دروازہ کھولیے۔ وہ کہتی ہیں عمر تم کو مجھ سے کیا کام ہے؟ فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہوں، تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم دروازہ کھول دو، میری تمنا یہ ہے کہ میں بھی تمہاری نعت میں شامل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دروازہ کھولتی ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہی اشعار پڑھنا شروع کیجئے۔ پھر وہی اشعار پڑھتی ہیں اور جب وہ اس شعر پہ آتی ہیں، کیا جنت مجھے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اکٹھا کر دے گی؟ حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر میرا نام شامل کر دیں، اللہ عمر کی بھی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عمر فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اگر تم نے اس نعت میں میرا ذکر کر دیا، مجھے شامل کر لیا، اللہ کی رحمت سے مجھے بخشش کی امید ہو جائے گی۔ وہ اسلام کی آئیڈیل مائیں تھیں، وہ اسلام کی شہزادیاں تھیں، بڑھاپے کی عمر ہیں، چرخہ کاٹ رہی ہیں اور نعت شریف گنگنا رہی ہیں، نذرانہ نعت اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں۔ مسلمانوں، اسلام کی وہ شہزادیاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہماری بیٹیوں کے لیے آئیڈیل ہیں، ہماری بیویوں کے لیے آئیڈیل ہیں، ہماری بہنوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہمیں آقا کریم کی محبت میں زندگی گزارنا چاہیے تاکہ وہ کریم آقا قبر میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں اور حشر میں بھی ہماری شفاعت